ہوتا ہے نہ تم پر منطبق ہوتا ہے، اسی لیے سب کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن آستانِ زہرا کا دروازہ نہیں بند کیا جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ حق طہارت یہ ہے کہ کوئی چیز انہیں نجس کر ہی نہ سکے، ان سے اتنا دور کر دیا جائے کہ کوئی قریب نجاست آ ہی نہ سکے۔ ان کی فکر طاہر، موج فکر طاہر، ان کا خیال طاہر، ان کا گمان طاہر، ان کا علم طاہر، ان کا عمل طاہر، ان کے فیصلے طاہر۔ ایک بحر زخار ہے طہارت کا کہ اگر دل اپنا اس بحر طہارت میں ڈال کے نکال لے کوئی تو قرآن ضمانت لیتا ہے اب تمہیں جنت میں داخلے کا اجازہ مل گیا۔ غور مارا، اس لیے کہ جنت بڑی نازک چیز ہے، اس کی نزاکت تو آپ نے دیکھی۔ خیر، آدم نے جو کیا ان کے جو پرائیویٹ آرگن سے ظاہر ہو گئے، جو رد عمل ہوا بہت سخت تھا کہ بڑی بڑی پتیوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے تھے، اس کا منظر کھینچا ہے قرآن مجید اور کہا کہ ہم نے ان کو لا نجد لہو عزما، ہم نے ان کو ویسا صاحب عزم نہیں پایا جیسا انہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا کس بات کی سزا ہے؟ ارے ابلیس نے جو کچھ کہا، جو جو دلائل دیے، ان سارے دلائل کے باوجود قسم کھائی، لیکن سب کے باوجود فقط ایک اولا ترک ہوا، ایک اولا ترک ہوا کہ بجائے اس کے کہ جو کچھ ابلیس نے کہا اس پر عمل کرتے، عمل کرنے سے پہلے اللہ کو ریفر تو کر دیتے۔ پالنے والے یہ کہہ رہا ہے، اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ اتنا سا اولا ترک ہو گیا۔ اس کے معنی مشیت، اپنا منصب ان لوگوں کو دینا چاہتی ہو کہ جو عزم ایسے ہوں جو ایک لمحے کے لیے بھی رضا الہی سے الگ نہ ہوتے ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آپ توجہ کریں، ایک ہفتے کے لیے جو کپڑا جنت کا دیا تھا اس کو لے لیا، اتروا لیا۔ اب وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس لجاجت سے جناب آدم نے اللہ کے اس رد عمل کو جھیلا ہوگا۔ بہرحال جو تصویر اس میں یہ ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ چاہ رہے تھے کہ یہ کپڑا اتنا مل جائے، اور ان کو دیکھ کے اللہ سے کہنا پڑتا، پالنے والے تیرے کرم کی کوئی حد ہوتی ہے؟ تیرا کرم محدود تو نہیں ہے؟ ایسے لامحدود کرم کے لیے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑا آدم و حوا کو دے کے زمین پر اتار دے؟ آدم کو دے کے زمین پر اتار دے۔ عجب نہیں پروردگار کرے، یہ کپڑے کی بات نہیں ہے، یہ کلیے کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز جنت کی ہو وہ زمین پہ نہیں جا سکتی، اتنا ہی اصول ہے۔ پالنے والے اصول کو برقرار رکھنا، کوئی ایسا دن نہ آنے پائے اب کوئی دن ایسا نہ آنے پائے کہ جنت کا لباس زمین کی طرف جائے، تو نے خود بھیجا، رضوان کے ہاتھ بھیجا، اس کی حیثیت گرا کے بھیجا، میں کچھ شہزادوں کا درزی آیا ہوں، پالنے والے یہ کیا ہوا؟ کہ میں نے کلیہ نہیں بدلا، کلیہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسنین جہاں رہیں وہی جنت ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کا لباس جنت ہی میں گیا ہے۔ اہل بیت جہاں رہیں وہی جنت ہے۔ تو یہ جنت اتنی نازک چیز ہے کہ وہ تو برداشت نہیں کر سکتی۔ بہرحال
آخر کلام میں جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تنزیلی ہستیوں میں، چاہے بنام نبی آیا ہو، بنام رسول آیا ہو، بنام امام آیا ہو، اس کو اللہ نے جو چیزیں دیں وہ ارتقائی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی جو ہے اپنے پروڈکٹ کو اس طرح سے آراستہ نہیں کر سکتی جیسے آراستہ کر کے پروردگار اس زمین کے اوپر تنزیلی، اسی لیے رسول کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، انک علی صراط مستقیم، سورہ یاسین، انک علی صراط مستقیم تنزیلا من رب رحیم، تم بھی ایک تنزیلی ہستی ہو، قرآن بھی ایک تنزیلی کتاب ہے۔ تو اگر کسی نے تنزیل کی ناقدری کی، کسی نے تنزیل پر اعتبار و ایمان کھو دیا، تو اس نے اللہ کی ناقدری کی۔ اللہ کی قدر انہی تنزیلی قدروں میں، تنزیلی کتاب کو سمجھنا، پڑھنا، تنزیلی ہستیوں کو سمجھنا، ان کی معرفت پیدا کرنا، اس لیے کہ انہی کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ ان کا کوئی جواب، یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں چھٹے امام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام تو بہت سے اکیڈمیز تھیں، ہلہ میں اسکول چل رہے تھے، بغداد میں چل رہے تھے، مدینے میں چل رہے تھے، مختلف جگہ، اور لوگ آتے تھے۔ اس زمانے میں یورپ سے لوگ جاتے تھے، وہاں اندھیرا تھا اور یہاں چراغ علم جل چکا تھا۔ یہی وجہ تھی مولائے کائنات نے کہا کہ میں کسی ایک محدود علاقے کا امام نہیں ہوں، تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم چلاتے رہے مگر تم نے پوچھا نہیں۔ زیادہ تر پوچھا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، تو ہمارا کام تو ہر سوال کا جواب دینا تھا۔ اب وہ ہمارے جوابات سے علم کے چراغ روشن کر کے اپنے علاقے میں لے گئے۔ اب تمہاری ہوش مندی یہ ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ اور اپنی کھوئی ہوئی حکمت کو وہاں سے پھر لیتے آؤ۔ تو ظاہر ہم نے ایک عالمی مذہب کی حیثیت کا جو مذہب تھا، اس میں دو باتوں کی بہت ضرورت تھی۔ ایک تو عالمی نظام تعلیم ہونا چاہیے تھا، اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ دوسرے عالمی نظام اقتصادیات ہونا چاہیے تھا، اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ بہرحال 14ویں صدی تک، عیسوی تک یہاں کے جو مراکز تھے علمی وہ سبقت کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک بار یہ سمت جو ہے بالکل ریورس ہو گئی، اب یہاں سے لوگ یورپ جانے لگے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک شاگرد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آپ کے سیمینری میں یا اکیڈمی میں یا مدرسے میں سبھی لوگ پڑھ لکھ کے جا رہے ہیں اور دوسرے مدرسوں سے بھی لوگ پڑھ لکھ کے جا رہے ہیں، تو آپ کا مدرسہ جیسے افاضل پیدا کر رہا ہے ان افاضل میں اور دوسرے مدرسوں کے افاضل میں کوئی امتیاز ہے، کوئی فرق ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں کے علاوہ، ہمارے علاوہ جہاں بھی تم اساتذہ پاؤ گے، وہ اساتذہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لو کہ اخذو، ان لوگوں نے اخذ کیا ہے، علمہم، اپنے علم کو، من المیت، کسی میت سے حاصل کیا ہے، الی المیت، اور جس کی طرف منتقل کریں گے علم وہ بھی میت کے معنی ایک دن مر جائے گا۔ تو میت سے انہوں نے علم لیا ہے اور میت ہی کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ نحنو اخذنا علمنا من الحی الذی لا یموت، ہم نے اس سے حاصل کیا ہے جو ایسا حی ہے جس پر کبھی موت ہونے والی۔ لہذا دونوں کا فرق یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی ایسی حقیقت سے ہمکنار کریں گے جس میں مزید تحقیق کی ضرورت باقی رہ جائے۔ ہم جو دیں گے وہ حقیقت نہیں ہوگی، حق ہوگا، اور حق ہی وہ ہے کہ جو بہت سے حقائق سے تمہیں غنی کر کے ایک صلوات بھیج دے محمد۔
بس عزیزو، آخر کلام میں بہت زیادہ وقت غیر ارادی طور کے اوپر چلا گیا، تو پروردگار عالم نے کچھ ہستیوں کو اس زمین کے اوپر یہ کہہ کے بھیجا کہ دیکھو، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا جس کو بینات نہ دیے ہوں، جس کو کتاب نہ دی ہو، اور جس کو میزان نہ دیا ہو۔ اب ہم بینات پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے، کتاب پہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، البتہ میزان کے بارے میں اتنا کہنا چاہتے ہیں۔ میزان کے معنی آپ سب جانتے ہیں، مگر میزان ایک ایسی چیز ہے کہ جو بدلتا رہتا ہے، لفظ وہی رہتا ہے، وہی میزان، لیکن بدلتا رہتا ہے۔ بارش کتنی ہوئی زمین کے اوپر، اس کا میزان الگ ہے، بالکل ہے وہ بھی میزان، مگر بالکل الگ ہے۔ جس میں حرارت کا درجہ کتنا ہے، اس کا بھی ایک میزان ہے، مگر بالکل الگ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی گاڑی ایسی ہے جو ہوا سے گویا چلتی ہے، اس کے ٹیوب میں ہوا بھری جاتی ہے، مگر کتنی ہوا ہے، ضرورت سے کم ہے یا ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو ناپا جائے گا، پھر میزان کی ضرورت، اس کا میزان الگ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو تولی جا سکتی ہیں عام میزان میں، اگر پورا ٹرک اگر تولا جائے تو اس کا میزان الگ ہوگا۔ حد یہ ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا میزان بھی ہوتا ہے، پہلے تول لو، اس کے بعد بولو۔ ہر جگہ آپ کو ایک میزان ملے گا۔ تو یہ جو قرآن نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے کتاب اور میزان ان کے ساتھ کر دی۔ تو کیا رسول ترازو لے کے آتا تھا، کچھ تولتا تھا؟ تو یہاں پہ میزان کے معنی کیا ہیں؟ تو جہاں اور بہت سے معنی ہیں میزان کے، وہاں ایک معنی آپ گھر سے ایک پونجی لے کے نکلے، ایک سرمایہ لے کے نکلے، اس کے بعد بازار میں اپنی ضرورت کا سامان خریدا، اس کے بعد جب گھر لوٹے تو اب آپ کاغذ اور ایک قلم لے کے فلاں جنس اتنی قیمت، فلاں جنس اتنی قیمت، سارے اجناس کو لکھا، اس کی قیمت لکھا۔ اب اس کے بعد جب ان کا ٹوٹل کریں گے تو اس ٹوٹل کو عربی میں میزان کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہم نے اپنے گھر کی ضرورت پر کتنا انویسٹ کیا، وہ کتنا لگایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میزان۔ تو مختصر الفاظ میں بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ پر کیا کیا انویسٹ کیا، اور کیا کیا لگایا۔ آدم کا علم لگایا، نوح کا تقوی لگایا، ابراہیم کی خلت لگائی، موسیٰ کی ہیبت لگائی، عیسیٰ کا زہد لگایا۔ اب جب سب کا ٹوٹل کرنے لگا تو وہ سارا ٹوٹل ایک چہرے پہ ثبت ہو گیا۔ اگر تم دیکھنا چاہو کہ کتنا خرچ کیا ہم نے تو اس چہرے کو دیکھو، آدم کا علم بھی یہی ملے گا، نوح کا تقوی بھی یہی ملے گا، ابراہیم کی خلت بھی یہی ملے گی، موسیٰ کے سب کچھ تمہیں ایک چہرے مل جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ وزن بھی اسی کا نام ہے، میزان بھی اسی کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہم میزان اٹھائیں گے اور کچھ نہیں، الوزن یومئذ الحق، آج کے دن بس اگر کوئی وزن ہے تو حق ہے۔ اور ہمارے اب تلاش کرو کہ حق ایک اصول کا نام ہے، حق ایک اصول کا نام ہے، علی ایک شخصیت کا نام ہے۔ اگر کوئی سچی زبان معتدل زبان یہ کہے کہ اگر اصول کو تمہارے ذہنوں پر ہم چھوڑ دیں تو قیامت آ جائے گی، تمہیں اصول سمجھ میں نہ آئے گا، لہذا ہم نے اصول کو ایک شخصیت کے پیچھے پیچھے کر دیا۔ بہت شخصیت کو دیکھتے جاؤ،
حق سمجھ میں آتا جائے گا۔ لیکن سن 40 ہجری میں یہ شخصیت اٹھا لی گئی، اب حق کس کے پیچھے چلے گا؟ اور جب تک شخصیت تھی ہم حق کو شخصیت سے سمجھتے رہے۔ سن 40 اس کے معنی یہ ہیں کہ علی اس پورے سلسلہ شخصیت کی پہلی کڑی کا نام ہے، جس کے پیچھے حق لگا دیا گیا، وہ اٹھ جائے گا تو دوسری شخصیت آئے گی، وہ اٹھ جائے گا تو تیسری شخصیت آئے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک زمین پر قیام عدل نہ ہو جائے اور قیام حق نہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ امام حسین نے بس ربط مصائب اسی لیے یہ میزان کربلا میں اٹھائی، جس کو منتخب کیا، چاہے اولاد ہو، چاہے اعزاء ہوں، اقارب ہوں، چاہے اصحاب ہوں، ان سب کی میزان یہی ہے۔ اسی لیے کربلا کی جنگ کو پانی کا محاذ نہیں بننے دیا، بھوک کا محاذ نہیں بننے دیا، غریب الوطنی کا محاذ نہیں بننے دیا، مصائب کا محاذ نہیں بننے دیا، خیمے ہٹا لیے گئے اس زیادتی کا محاذ نہیں بننے دیا۔ بہت صاف الفاظ میں امام حسین نے واقعہ کربلا کو تاریخ کی حراست میں دینے سے پہلے واضح کر دیا کہ اگر کربلا کو دیکھنا ہو، سمجھنا ہو تو اس کو کسی اور کی جنگ کے طور پہ نہ دیکھنا، اس کو ملوکیت اور ولایت کی جنگ کے طور کے اوپر دیکھنا۔ ملوکیت میں سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ سب ملوکیت میں ہے، اور اتفاق سے اس کے مقابلے میں جب ولایت آئی تو کچھ نہیں تھا اس کے پاس، ایک قطرہ پانی بھی نہیں تھا۔ 3 دن تک بچے پیاس کے مارے آواز لتش بلند کر، اور وقت کا ولی ان کو ایک قطرہ پانی نہ دے سکے۔ تو ہم کیسے سمجھیں کہ ہمیں ولایت کو اختیار کر لینا چاہیے؟ لیکن ہماری جان قربان حسین ابن علی نے ولایت کی کسوٹی وہی بنائی جو قرآن نے بنائی تھی۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بس اور بس ان کا ولی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہے۔ تو اللہ نے ولایت کا فائدہ کیا بتایا؟ کہ ولایت کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ وہ پانی سے وہ پیاس سے نکال کے اور سیرابی تک لے آتا ہے، بھوک سے نکال کے وہ سیری تک لے آتا ہے، غریب الوطنی سے نکال کے وطن تک لے آتا ہے۔ یہ فائدہ نہیں ہے ولایت کا۔ ولایت کا فائدہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، چاہے جیسے حالات ہوں، پیاس چاہے جتنی شدید کیوں نہ ہو، انسان چاہے کتنا مصائب میں کیوں نہ گھرا، مگر وقت کے ولی کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اندھیروں سے کیسے نکال کے اور نور کی طرف لے آتا ہے۔ بڑا مشکل تھا، آج تک لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا دیکھ کے یزیدیت کی تاریکی سے نکل کے حر حسین کی طرف آ گئے، کیا دیکھ کے عثمانیت کی تاریکی سے نکل کے ظاہر حسین کی طرف آ گئے، کیا دیکھ کے وہاب عیسائیت کی تاریکی سے نکل کے حسین کی طرف آ گیا۔ حسین نے یوں تو 16 افراد کو اپنی طرف کھینچا، لیکن 3 بہت نمایاں ہیں۔ ایک حر ہے جو یزیدی ظلمت سے نور کی طرف آیا، ایک وہاب ہے کہ جو عیسائیت کی ظلمت سے نور کی طرف آیا، ایک زہیر ہیں کہ جو عثمانیت کی تاریکی سے نکل کے نور کی طرف آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ اگر ولایت کے پاس ملوکیت سے کہیں زیادہ دولت نہ ہوتی، جس دولت کو کبھی فنا نہیں، تو ہم کبھی، آپ اندازہ کریں، خود جب ادھر آ رہا تھا تو اسے معلوم تھا کہ شام میں اور کوفے میں ہماری جو فیملی ہے چن چن کے ماری جائے گی، بچوں کو گھر سے نکالا جائے گا، ہمارے جرم کا تاوان ان کو دینا پڑے گا۔
کیا یہ حر کو نہیں معلوم تھا؟ لیکن حر جس شان سے آیا ہے آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ یہی وجہ ہے عزیزو کہ دنیا میں بہت سے واقعات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یہ واقع کربلا پوری دنیا کے لیے، بالخصوص یورپ کے لیے ایک حیرت انگیز واقعہ بن گیا۔ آج بھی آپ عاشور کے دن یا محرم میں کبھی ویب سائٹ پر کربلا کلک کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ فرش شہزہ کتنا پھیلتا چلا جائے۔ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ جب واقع کربلا کی انالیسس کرتے ہیں تو ان کو دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں۔ ان حالات میں اتنا زبردست اتحاد ناممکن ہے، ان حالات میں ایسا زبردست اتحاد ناممکن ہے، ایسے حالات میں نفس کا اطمینان ناممکن۔ کیسے ان حالات میں مطمئن رہ گئے جس میں کوئی استثناء ہے؟ بچوں کو دیکھو تو وہ مطمئن، جوان کو دیکھو تو وہ مطمئن، بوڑھوں کو دیکھو تو وہ مطمئن۔ اور اتنا اتحاد کیسے پیدا ہو؟ اور بھی بہت سی باتیں، اس لیے کہ اب یہ امام باڑے کا موضوع نہیں رہ گیا، اب یہ آپ جانتے ہیں حسین ڈے کا جو فورم ہے وہ بین الاقوامی بن چکا ہے۔ پہلے یہاں ہمارے ہندوستان میں مختلف شہر جہاں شیعہ آبادی زیادہ ہے وہاں سے شروع ہوا، 1965 میں لندن چلا گیا اور لندن سے پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اور خاتمہ کلام میں چونکہ مرحوم عالم بھی تھے، بابصیرت بھی تھے، فلسفی بھی تھے، علم ان کو معلومات عامہ بہت زیادہ تھی، وہ شاعر بھی تھے، ان کے بہت سے پہلو تھے، لہٰذا میں اسی پہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بس صبر کریں اور بات کو ختم کر دیں کہ یہ بات پارک سے نکل کے، اس لیے کہ حسین ڈے کسی پارک میں منایا جاتا تھا،